میں کہاں سے وہ زمانہ گزرا وقت لے کے آؤں 10 افراد 2 برتن میں بیٹھ کے کھایا کرتے تھے رب اکبر کی قسم ہے پیٹ بھر جایا کرتا تھا برتنوں میں رزق باقی رہا کرتا تھا ہڈیاں میں مائی ڈوئی چلایا کرتی تھی کہتی تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مولانا عبدالحنان صدیقی کے نیو بیان سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ بیٹے کو روٹی دیتے کہتی تھی بسم اللہ پڑھ کے کھا بیٹے کو کہتی تھی جا پہلے ہاتھ دھو کے آ بیٹا جب کھانا کھا لیتے تھے کہتی تھی الحمدللہ کہہ کے اٹھو سالن بچا رہتا تھا ماں کہتی تھی انگلیوں سے چاٹ لو ساری پلیٹوں کا سالن جو بچ جاتا تھا اسے اکٹھا کر کے واپس دیگڑی میں ڈال دیتی تھی تمہیں کس نے کہہ دیا جھوٹے کے کھانے سے جراثیم پیدا ہوتے ہیں تمہیں صفہ کی چبوتنے کے 72 صحابہ یاد نہیں ابو ہریرہ جب دروازے پہ کھڑے ہو کے صدا لگا رہے تھے آج میرے پیٹ میں کچھ نہ کیا نبوت نے اپنے گھر سے دودھ کا پیالہ منگوایا ابو ہریرہ سے کہا تو بھی پی لے وہ صحابہ صفہ کے 72 نفوسوں کو بلا لے دسترخوان لگایا فرمایا ابو ہریرہ پہلے ان کو پلا بعد میں پینا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے سارے مدینے کے غریب طلباء کو پلایا پھر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا فرمایا ابو ہریرہ تو بھی پی لے 73 میں ابو ہریرہ نے پیا پھر دودھ بچ گیا حضور نے اپنے دونوں ہاتھوں میں وہ دودھ کا پیالہ لے کے پینا شروع کر دیا فرمایا اللہ کے نبی آپ بھی بھوک کے پی رہے ہو ارشاد فرمایا طلب نہیں تھی ارشاد فرمایا بھوک کی وجہ سے نہیں پی رہا 1400 سال پہلے 2,500 روپے کی فیس لے کے ڈاکٹر کہے گا علیحدہ پلیٹ میں کھاؤ ڈاکٹر کہے گا کسی کا سیات نہ کھاؤ کسی کے گلاس میں پانی نہ پیو پانی نہیں ملتا تو ٹیشو استعمال کر لو ان عقل کے اندوز کو پیغام دے دینا تیرا نبی ایک کا جھوٹا نہیں پی کے گیا بلکہ 72 کا جھوٹا پی کے بتلا گیا تمہیں کس نے کہہ دیا جھوٹے میں بیماری ہے بلکہ آمنہ کا لال پی کے کہہ گیا بیماری نہیں ہوا کرتی مسلمان کے جھوٹے میں شفا ہوا کرتی ہے ان چیزوں کو اپناتا کوئی نہیں اللہ علیحدہ برتن علیحدہ پلیٹیں علیحدہ چمچیاں برکت کہاں سے آئے گی فرمایا جاؤ انار اس سائل کو دے آؤ میرے سے زیادہ اس کو ضرورت ہے کیوں داؤد تائی رحمت اللہ علیہ اللہ غنی تجھے کیا بتلاؤں کھانا کھانے کے لیے بیٹھے کسی نے صدا لگا اللہ کے نام پہ دے دے یتیم آ گیا فرمایا یہ کھانا اٹھا کھا گھر کے اندر کھانا پکا کھانا کھانے لگے اپنی باندی سے کہنے لگے مجھے بتا بستی میں جو یتیم رہتے تھے ان کا کیا بنا کہنے لگی حالت غیر ہے پہلے سے زیادہ بدتر ہے فرمایا کھانا اٹھا کے یتیم کے گھر دیا حضرت آپ کو بھوک لگی ہے کتنے دن سے کھانا نہیں کھایا فرمایا کھا میں بھی لوں گا کھا یتیم بھی لے گا جو میں کھاؤں گا پخانے کے ذریعے نیچے جائے گا یتیم کھائے گا نیکیاں بلکہ عرش معلیٰ پہ چلا جائے گا جاؤ جا کے سائل کو دے آؤ حضرت علی انار لے کے فقیر کے پاس چلے گئے اللہ غنی واپس آ کے فاطمہ کا چہرہ دیکھ رہے ہیں ہاتھ اٹھا کے کہہ رہی اللہ تیرے نام پہ دیا قبول فرما لے اتنی دیر میں دوبارہ دروازہ بجا کھول کے دیکھا سیدنا سلیمان فارسی کھڑا ہے کون سلیمان فارسی نبوت نے جس کو انگلی کا اشارہ کر کے فرمایا سلمان من اللہ یہ ہمارے میں سے ہے اللہ غنی در بدر بکتا ہوا آیا مار کھاتا ہوا آیا اعزاز یہ ملا اہل بیت نے شامل کر لیا سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پہ کھڑا ہے جھولی اناروں سے بھر رکھی ہے حضرت علی سے کہنے لگے جھولی پہلا کیا لائے ہو کہ یہ 10 انار ہیں باپ نے بیٹی کے لیے بھیجے ہیں سلیمان فارسی نے انار جھولی میں ڈال دیے حضرت علی نے مذاق کے طور پر ایک انار اٹھایا جے کھسے میں ڈال لیا یا پیچھے چھپا لیا 9 انار لے کے سیدہ فاطمہ کی خدمت میں چلے گئے حضرت فاطمہ سے کہنے لگے تیرے ابے محمد کریم نے رحمت والے نبی کی دھی نے جب اناروں کو دیکھا رونا شروع کر دیا فرمایا علی اٹھا میرے نہیں کسی اور کے اے فاطمہ کیا بنی تو کہہ رہی ہے میرے نہیں کسی اور کے علی تجھے کیا بتاؤں میں نے ایک دیا اس نے 10 دینے کا وعدہ کیا 9 کہاں سے آ گئے
اس کا تو وعدہ 1 پر 10 کا ہے، یہ 9 کہاں سے آ گئے؟ حضرت علی نے مسکرا کے فرمایا 9 نہیں 10 ہے، کہ 10واں انار بھی نکال کے سامنے رکھ دیا۔ پھر فرمایا فاطمہ تجھے اللہ پہ یقین اتنا کیسے آیا؟ رو کے کہنے لگے علی تمہیں کیا بتلاؤں، تم نے قرآن پڑھا قاری قرآن سے، میں نے قرآن پڑھا اپنے ابا جان سے، میرے باپ نے جب مجھے قرآن پڑھایا تو قرآن کریم میں یہ آیت بھی پڑھا دی بل جاء بالحسنۃ فلہ عشر لیا، اللہ کے راستے میں 1 2 اللہ 10 دیتا ہے، میں نے 1 دیا اس نے 9 کیسے دے دیے؟ میرا رب اپنے وعدے کے خلاف نہیں کیا کرتا ہے۔ آؤ تمہیں آل رسول اور رسول اللہ کی سخاوت بتلاؤ۔ گھر کے حجرے میں بیٹھے ہیں، اللہ اکبر، پیمد والا کرتا پہن کے بیٹھے ہیں، امیر و امیری پہ ناز نہ کریو، کاٹن کے کپڑے پہننے والوں کپڑوں پہ ناز نہ کریو۔ اللہ کی قسم ایک وقت آئے گا ہزاروں روپے کے جوڑے کو لوگ اتاریں گے نہیں، بلکہ کینچی سے کاٹ کاٹ کے ایسی جگہ رکھ دیں گے جہاں گندگی با کرتی ہے۔ یقین جانو جن کپڑوں میں تجھے موت آئے گی تیرے گھر والے وہ کپڑے رکھنے کو تیار نہیں ہے۔ ہاتھ کا دیا کام آئے گا، اور تم نے یہ اتنا پیسہ دے دیا، خدا کی قسم مجھے مانگتے شرم نہ آئی۔ مولوی صاحب کو شاید لیتے ہوئے شرم آ رہی ہو، مولوی صاحب کیوں کسی کو نیکی سے روکتے ہو؟ ہمارا مزاج کوئی نہیں، دربار بنانے والے گدے دفنا کر دربار بنانے والے، خدا کی قسم جہاں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے وہاں مانگنے والوں کو شرم نہیں آتی۔ جہاں 24 گھنٹے سجدے ہوں گے وہاں آپ کو مجھے شرم کیوں آتی ہے؟ جھولی پھیلا پھیلا کے مانگ، تجھے کیا پتا میرے عزیزوں، جب میرے نبی نے مسجد کا اعلان کر دیا، میرا نبی خود پتھر اٹھا اٹھا کے لا رہے تھے، چھاپ ہگارا بنا رہے تھے، کوئی مٹی اٹھا کے لا رہا تھا۔ جب مسجد قباء تعمیر کر دی، چھوٹی سی مسجد ہے، گھاس پھوس کی چھت بنی ہوئی ہے، نبوت کی آنکھوں میں آنسو ہیں، آسمان کی طرف دیکھ کے کہہ رہے اے اللہ جو میرے باپ ابراہیم نے تیرا گھر بنایا، اس گھر کے 7 چکر لگانے پر 1 عمرے کا ثواب مل جاتا ہے، طواف کا ثواب ہے، احرام باندھ کے آؤ، 7 چکر لگاؤ، صفا مروہ کے چکر لگاؤ، پھر اپنے بال کٹواؤ، عمرے کا ثواب ہے۔ اے اللہ جو اس کے بیٹے محمد پاک نے اپنے ہاتھوں سے گھر بنایا، یہاں آنے والوں کو کیا ثواب ملے گا؟ عرش عظیم سے اعلان ہوا جو تیرے باپ ابراہیم نے گھر بنایا اس کے کوئی چکر لگائے گا عمرے کا ثواب دوں گا، جو نبوت تیرے ہاتھوں سے گھر بنا یہاں کے کوئی 2 نفل ادا کرے گا اسے بھی عمرے کا ثواب عطا فرما دوں گا۔ گھر کے اندر تشریف فرما ہے، گھر میں ایک جوان آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگا اللہ کے نبی کہ جی اماں نے پیغام بھیجا ہے، آخری وقت ہے، مرنے کو ہے، کیا پیغام ہے؟ ماں پیغام دے رہی ہے، میری ماں نے پیغام دیا ہے، آخری اس کا وقت ہے، میری ماں پیغام دے رہی ہے کہ حضور سے جا کے برکت کے طور پہ کرتا لیا، اگر موت آ گئی تو اس کا مجھے کفن دے دینا۔ نوجوان کی ماں کی خواہش کو دیکھا اور اپنے کرتے پہ نظر ڈالی، رونا شروع کر دیا۔ نوجوان کہنے لگا کملی والے کیوں رو رہے ہو؟ فرمایا اگر تجھے اتار کے دوں تو میرے پاس دوسرا کرتا کوئی نہیں ہے۔ نوجوان کو مانگتے شرم آئی، چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد نوجوان پھر آیا اور کہنے لگا کملی والے کو تو اللہ پہنا دے گا، اب میری تو باری آخری ہے، پتہ نہیں زندگی کا اس کی صبح مجھے نصیب ہو کہ نہ ہو، آقا کرتا دے دو، آپ کا اللہ مالک ہے۔ دوبارہ نانا کی گئی، اور میرے عزیزوں کیا پتہ تھا 1400 سال کے بعد بھائی کی بیوہ دروازے پہ آ کے روئے گی، خدا کی قسم بھائی کو رحم نہیں آئے گا۔ بھائی مرا، تایا چاچا آ گیا، بھتیجوں کو سینے سے لگا کے ہو کر رہا ہے، بناوٹی آنسو نکال رہا ہے اور کہتا ہے پترو فکر نہ کرنا، تو اڈا پیو ہے نہیں، تو اڈا پیو میں ہاں۔ 4 دن کے بعد یتیم چاچے کے دروازے پہ گیا، چاچے نے بیٹے کو کھانا کھاتے دیکھا، آنکھ کے اشارے سے کہہ دیا روٹی اندر لے جا، اس کی کہیں تجھے نظر نہ لگ جائے۔ اس پاپی دنیا کے پیچھے تم نے اپنی آخرت خراب کر دی، جس کے بارے میں میرے نبی نے اعلان فرمایا الدنیا جیفا وطالبها کلاب۔ او لوگو دنیا مردار ہے، اس کے طلب کرنے والے انسان نہیں کتے ہوا کرتے ہیں۔ جوان آیا کہنے لگا دے دیجیے آپ کی خیر ہے،
وہیں بیٹھ گئے، کرتے کے بٹن کھولے، کرتا اتارا، اتارنے کے بعد سائل کے ہاتھ میں، جمال کے ہاتھ میں دے دیا، خود بازوؤں کو سمیٹ کر ننگے ہو کے بیٹھ گئے۔ خدا کی قسم نوجوان کرتا لے کے جا رہا تھا، جبرائیل خدا کا قرآن لے کے آ رہا تھا، وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ فَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ۔ او میرا نبی سخاوت کا کہا، اتنی سخاوت کا کس نے کہا کہ تل کے کپڑے اتار کے دے دو، خود ننگے ہو کے بیٹھ جاؤ۔ نبوت کا دریائے کرم جوش میں آیا، فرمایا جبرائیل خدا کا پیغام لایا، میری بھی عرض لے جا، اسے جا کے کہہ دے تیرا کہنا حق ہے، لیکن ایک بات تو مجھے بتا، تو نے مجھے رحمت للعالمین کیوں بنایا؟ نہ بناتا تو نہ کرتا، جب سے تو نے رحمت للعالمین کی چادر میرے سر پہ ڈال دی، کوئی سائل میرے دروازے پر آئے اسے خالی بھیجوں، میں محمد کی غیرت گوارا نہیں کرتی ہے۔ حاتم تائی کا پوتا، حاتم تائی بڑا سخی تھا، حاتم تائی کے پوتے نے حضرت حسین کا ہاتھ پکڑا اور کہنے لگا پتہ کس کا پوتا ہوں، کس کی نسل ہوں؟ کہا کون ہے؟ کہا حاتم تائی ہے۔ کہا میں کیا جانوں حاتم تائی کو؟ کہنے لگا میرا دادا اتنا بڑا سخی تھا، اس کی سخاوت کے 10 دروازے تھے، کہیں سے روٹی، کہیں سے پانی، کہیں سے دودھ، کہیں سے سواری، کہیں سے آٹا ملا کرتا، 10 دروازوں سے سخاوت کیا کرتا۔ حسین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رب اکبر کی قسم ہے، حاتم تائی کے پوتے کا ہاتھ پکڑا، ہاتھ پکڑ کے اپنے نانے کے روزے پہ لے گئے، فرمایا تیرے دادے کے دینے کے 10 دروازے تھے، یہ بھی کوئی سخاوت ہوئی کہ سائل 10 دروازوں پہ ہاتھ جوڑ جوڑ کے پھرے، اسے 10 دروازوں سے ملے، تب بھی اس کی حاجت پوری نہ ہو۔ میرے نانے روزے والے کو دیکھ لے، میرے نانے کے دینے کے 10 نہیں بلکہ 1 دروازہ تھا، تیرے دادے کے دروازے پر 10 مرتبہ دھکا کھاتا، دھکے کھاتا، پھر اس کی حاجت پوری نہ ہوتی۔ میرے نانے کے دروازے پر کوئی 1 مرتبہ جھولی پھیلاتا، پہلی مرتبہ پھیلانے پر اتنا دے دیا جاتا کہ موت تک دوبارہ حاجت کی ضرورت نہیں پڑا کرتی تھی۔ کس گھرانے میں حسین آئے، کس گود میں حسین آئے؟ کربلا کا شاہ سوار نہ بلتا، یقین جانو تلواروں کے سائے میں قرآن نہ سناتا تو کیا پھولوں کی سیج پہ سناتا۔ نانے کو طائف کی گلیوں میں پتھر کھا کر قرآن پڑھتے دیکھا، نانے کو پیٹ پہ پتھر باندھ کر بھوک کی وجہ سے قرآن پڑھتے دیکھا، اماں فاطمہ کو 4 دن کی بھوکی دیکھ کے قرآن پڑھتے دیکھا، باپ علی کو خیبر کے میدان میں قرآن پڑھتے دیکھا، باپ علی کو مسلح پر قرآن پڑھتے شہید ہوتے دیکھا، خالو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن پڑھتے 40 دن کے بھوک کے پیاسے شہید ہوتے دیکھا، چچے عمر کو مسلح پر قرآن پڑھتے شہید ہوتے دیکھا، بھائی حسن کو زہر دیا گیا تڑپتا ہوا بستر پر قرآن پڑھتے دیکھا۔ رب اکبر کی قسم ہے تمہیں کیا پتا، جس نے 1.25 لاکھ صحابہ کو قرآن پڑھتے جان دیتے دیکھا، وہ حسین قرآن پڑھتا قربان نہ ہوتا تو کیا کرتا؟ ایک عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اللہ غنی، ایک علاقے سے لوگ آئے، آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے کملی والے کچھ قرآن کے قاری بھیج دو، ہم نے نیا کلمہ پڑھا ہے، ہمارے پاس قرآن کی دولت کوئی نہیں، جن کے لیے 40 دن تک محمد فجر کی نماز میں قنوت نازلہ پڑھتے رہے، دعا کرتے رہے، اس قبیلے والوں کے لیے اللہ کے نبی کچھ قاری بھیج دو۔ آپ علیہ السلام نے قاری قرآن بھیجے، ان میں عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ کو بھیج دیا، جا کے قافلے والوں نے، لے جانے والوں نے غداری کی، رستے میں قاری قرآن کو شہید کر دیا، ان میں عامر بن فہیرہ کو بھی شہید کر دیا۔ کچھ قاری بچ کے مدینے میں آئے، ساری داستان سنانے لگے، کملی والے ہم نے بڑے بڑے شہید دیکھے لیکن تیرے جیسا لیکن تیرے عامر بن فہیرہ جیسا ہم نے شہید نہ دیکھا۔ حضور نے فرمایا تم نے کیا دیکھا؟ فرمایا جب عامر بن فہیرہ خون میں لت پت شہید ہوئے پڑا تھا، کچھ پہاڑی سے نیچے لوگ اترے، ہاتھ میں ان کے تلواریں تھی اور تلواریں لے کے آگے بڑھے۔ ہم نے کہا کیا کرو گے؟ کہ اس کا سر قلم کریں گے، اس کی کھوپڑی میں شراب پیئیں گے، یہ قرآن سنا کے ہمیں باپ دادے کے دل سے دور کرتا تھا۔ کہ جیسے لوگ عامر بن فہیرہ کا سر علیحدہ کرنے آئے، ہم نے دیکھا ایسی ہوا چلی جو عامر بن فہیرہ کی میت کو اٹھا کے آسمانوں پر لے گئی ہے۔
کہ کملی والے پھر ہمیں وہ نظر نہ آیا، کہاں چلا گیا؟ آپ علیہ السلام مدینے میں بیٹھے ہیں، آسمان کی طرف دیکھا، مسکرا کے فرمایا انی ارا ما لا ترا، او میرے جانثارو جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے۔ عامر بالفہیرہ میرے قرآن کے لیے، اللہ کے قرآن کے لیے شہید کیا گیا۔ جب لوگ اس کی میت کی بے حرمتی کرنے کے لیے آئے، اللہ نے ہوا چلائی جو عامر بالفہیرہ کی میت کو اٹھا کے آسمانوں پہ لے گئی، تمہاری نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا یہ میرا عامر بالفہیرہ آ رہا ہے، باقی جتنے شہید ہیں ان کی کفن دفن کا انتظام مدینے والوں کے ذمے ہے، اس کے کفن دفن کا انتظام ہے آسمان کے ملائکہ تمہارے ذمے ہے۔ 9 محرم الحرام گزر گئی، 10 محرم الحرام کی رات آئی، کچھ شہادت پڑھ کے چلا جاؤں، شاید اللہ پاک تمہیں توفیق دے۔ آج رات تہجد کی نماز میں اللہ سے اٹھ کے مانگو الہی مجھے کوئی پی ایچ ڈی والا نہیں چاہیے، مجھے ڈاکٹر کی ڈگری والا نہیں چاہیے، الہی مجھے قرآن والا حسین عطا فرما دے۔ 10 محرم الحرام کی رات ہے، 9 کا دل گزر گیا، پتہ ہے جان کے دشمن ہے، جان لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے۔ ہر خیمے کے پردے کو ہٹایا اور اندر کھڑے ہو کر باہر کھڑے ہو کر جھانک کے فرمایا آج رات اپنی بچیوں کو اپنے بچوں کو وہ لوری نہ دینا جو مائیں سکون اور نیند کے لیے لوری دیا کرتی ہیں۔ بہن پوچھنے لگی آج کیا لوری دوں؟ فرمایا لوری میں وہ نغمے سنا جس سے شہزادے شہادت کے لیے تیار ہو جائے، ایسے نغمے سنا، ایسے اشعار سنا جس کی وجہ سے ان کے اندر شہادت کا جذبہ ابھرے۔ پھر دروازے پہ خیمے پہ کھڑے ہو کے ہر ایک خیمے پہ آواز دی دیکھنا گود میں کھلانے والوں کے کل ٹکڑے تم دیکھو گی، خون میں لت پت دیکھو گی، لوریاں دینے والوں کو کربلا کے ریگزاروں پر تم تڑپتا دیکھو گی۔ اللہ اکبر، کب وہ تو اپنا کام پورا کر جائیں گے، تمہارے ذمہ کیا کام ہے؟ میں کہنے لگی حسین بتا کیا کام ہے؟ قرآن پڑھ کے سنایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ دیکھنا ان ہمیں کٹے ہوئے جسموں کو دیکھ کر اپنے پردے ظاہر نہ کر دینا، اپنے سروں سے چادریں نہ اتار دینا، ماتم نہ کرنا، سینہ نہ پیٹنا، اپنا گرے بہان نہ نوچنا۔ اب بھائی حسین پھر بتا کیا کروں؟ فرمایا ادھر میری گردن کٹے، ادھر زمین پہ سر رکھ کے سجدہ کریو اور سجدے میں دعا کریو اللہ میں بہن زینب دعا کرتی ہوں میرے بھائی حسین کی شہادت کو اپنے دربار میں قبول فرما لے۔ ہر طرف درس دے رہے ہیں، دیکھنا قرآن نہ چھوڑنا۔ میرے عزیزوں جو آیتیں پڑھی علماء سے ترجمہ پوچھ لینا، میں تو میرے بھائی قرآن کی سیر کرتا ہوا چلا جاؤں۔ فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، جس نے کلمہ پڑھا ہم اسے 5 چیزوں سے ضرور بضرور آزمائیں گے، چاہے 5 سے آزما لیں، چاہے 3 سے آزما لیں، چاہے 5 سے یا 1 سے آزمائے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کبھی دشمن کا خوف ہوگا، وَالْجُوعِ، کبھی تنگی بھوک کی دے کے آزمائیں گے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، کبھی مالوں کا نقصان دے کے آزمائیں گے۔ 6 مہینے فصل پہ محنت کرے گا، کیڑا بھیج دے گے تباہ ہو جاوے گی۔ 6 مہینے فصل پہ محنت کرے گا، ریٹ کم ہو جائیں گے۔ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کبھی بیماری دے کے آزمائیں گے، ایسی بیماری دے گے سجدہ کرنے کی بھی توفیق نہ ہوگی۔ عمران بن حسین رضی اللہ عنہ پاؤں میں پھل سی نکلی، نہ سور بلکہ پوری ٹانگ میں پھیل گیا۔ فرض نماز جاتی رہی، جمعے کی نماز جاتی رہی، عید کی نماز جاتی رہی، بستر پہ لیٹ کے نماز پڑھا کرتا۔ کسی نے عامر بالفہیرہ کو صحت یاب ہونے کے بعد عمران بن حسین سے پوچھا عمران بن حسین لوگوں کے سر میں درد ہوتا ہے، 2 دن کی نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، اے عمران بن حسین تیری ٹانگ میں تو ناسور پھیل گیا تھا، بتا تیری نمازوں کا کیا حال تھا، کتنے فرض قضا ہوئے، کتنی سنت قضا ہوئے؟ خدا کی قسم آسمان کی طرف دیکھ کر رونا شروع کر دیا۔ فرمایا اس خدا کا شکر ہے 32 سال بیمار بستر پہ پڑا رہا، اور لوگوں فرض تو دور کی بات ہے 32 سال میں میری کبھی تہجد کی نماز بھی قضا نہیں ہوئی ہے۔
کہاں سے لاؤں میں ایسے نمازی؟ اذان ہوتی ہے تمہیں قسم دے کے میں کہتا ہوں، اذان ہوتی ہے او لوگو اشہد ان محمد رسول اللہ، کوفے کی جامع مسجد میں جب اذان ہوئی، خدا کی قسم گردن کاٹنے والوں کو حیا آ گیا۔ او مسلمانوں، نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، ایمانداری سے بتاؤ، 5 دن ایک وقت میں 5 مرتبہ اور ہر اذان میں 2 مرتبہ سنتے ہو اشہد ان محمد رسول اللہ، اور میرے عزیزوں کہاں حیا چلی گئی، کہاں شرف چلی گئی، کہاں غیرت چلی گئی؟ اور نبی کا نام سن کے بھی حقے کا کسنا چھوڑا، نبی کا نام سن کے تیری دکان بند نہ ہوئی، نبی کا نام سن کے تیرا کاروبار بند نہ ہوا، نبی کا نام سن کے تو بیوی بچوں سے نہ اٹھا، پھر بتا تو کیسے ایمان والا؟ رب اکبر کی قسم ہے تجھے کیا بتلاؤ، خواب میں آقا کو زیارت ہوئی، اے میرا بلال جب سے اللہ اکبر میرا کلمہ پڑھا تھا، تجھے تپتی ریت پہ لٹایا، تُنے مکہ نہ چھوڑا، تیرے جگر کے ٹکڑے کیے تُنے نہ چھوڑا، اور بلال تیری زبان پہ آگ کا انگارہ رکھا، تُنے مجھے نہ چھوڑا۔ اے بلال ایسا جب سے میں گیا، جب سے میں روضہ انور کا مہمان بنا، ایسا چھوڑ کے گیا، آج تک کبھی پھیرا نہیں مارا۔ رب اکبر کی قسم ہے کملی والے کے بلال کو حیا آ گیا۔ آج مسلمانوں تجھے مجھے حیا کوئی نہیں آتا۔ 5 وقت اذان ہوتی ہے، الصلاۃ خیر من النوم، او لوگو بستر بہتر نہیں، اب سجدے کرنا بہتر ہے، او لوگو اب سونا بہتر نہیں، سجدوں میں سبحان ربی الاعلیٰ کہہ کے رونا بہتر ہے۔ تم کیوں نہیں اٹھتے؟ تمہارے قدم مسجد کی طرف کیوں نہیں آتے؟ اے میری بیٹی تیرے ہر وقت بٹن ٹی وی پہ رہتے ہیں، ریموٹ پہ رہتے ہیں، تیرے ہر وقت ٹی وی بٹن، تیرے ہر وقت ہاتھ موبائل ٹچ پہ رہتے ہیں۔ اللہ کرے ان ہاتھوں میں خدا کا قرآن آ جائے، اللہ کرے ان ہاتھوں میں نبی کا فرمان آ جائے۔ رب اکبر کی قسم ہے جب قرآن والی بنو گی، جب نبی کے فرمان والی بنو گی، تمہاری گود میں ناچنے والا نہیں آئے گا بلکہ قرآن پڑھنے والا آئے گا۔ وقت زیادہ ہے مختصر کروں، اللہ غنی۔ 10 محرم الحرام کی صبح ہوئی، دیکھا بغیرتوں کی آنکھوں میں بغیرتی چھائی ہوئی ہے، نبی کے نواسے کا بھی حیا نہیں کر رہے۔ اللہ اکبر۔ بہن زینب کے خیمے کے پاس کھڑے ہو کے 10 منٹ کی بات سن لو، 10 منٹ کی بات بہن زینب کے خیمے کے پاس کھڑے ہو کے عظیم خطبہ دیا اور کہا لوگو میری طرف دیکھو، میرے چہرے کو پہچانو، میں ہوں کون؟ اس وقت اللہ کی دھرتی کے اوپر اللہ اکبر میں محمد کا نواسا ہوں، میرے علاوہ اس دھرتی پر نبی کا نواسا کوئی نہیں۔ اور لوگوں مجھے دیکھو، میرے نانے کو خبر ملی کہ 6 دن کا فاقہ ہے، میرا نانا خود چل کے آ گیا، فاطمہ کہاں ہے حسین؟ میں نے کہا وہ لیٹا ہے، بھوک کی وجہ سے ہاتھ پیر مار رہا ہے۔ نانے نے آلتی پالتی چوکڑی ماری، حسین کو یوں کر کے گود میں لیا، اللہ اپنی زبان چسانا شروع کر دی، اتنی چسائی حسین نے خود منہ سے نکال دی۔ فرمایا اب یہ روئے گا نہیں۔ سیدہ کہتی ہے حضور تو چلے گئے، فرمایا میں روزانہ حسین کے منہ کو سونگا کرتی، رب اکبر کی قسم مجھے 6 مہینے تک حسین کے منہ سے نبوت کی خوشبو آیا کرتی تھی۔ اور لوگوں مجھے پہچانو، کیا تم مجھے نہیں پہچانتے؟ عید کا دن تھا، 29 رمضان تھی، اگلے دن چاند نظر آ گیا، ہم مدینے کی گلی میں کھیلنے گئے تو اور ایک نے ہمیں بلا کے نئے کپڑے اور نئے جوتے دکھائے۔ یہ تڑپتے ہوئے اپنی ماں کے پاس ہے، اماں آج مدینے کے یتیموں نے بھی نئے کپڑے سلوائے ہیں، ہمارے پاس نہیں ہیں۔ میری ماں کو خیال آیا کہ جب میں گھر سے رخصت ہونے لگی تھی شادی کا جوڑا پہن کر، میرے باپ نے کان میں کہا تھا بیٹی بھوک برداشت کرنا، علی سے دنیا کا سوال نہ کرنا، پیمد والا کپڑا برداشت کریو، علی کے سامنے کبھی روٹی مکان پر نہ جھگڑیو۔ سیدہ فاطمہ کے گھر تشریف لائے، رو رہی ہے، کیا ہوا؟ کبھی بیوی میں جھگڑا ہو گیا، علی ناراض ہو کے چلے گئے۔ نبیوں کے سردار نے بیٹی کا ہاتھ مولی صاحب نہیں پکڑا، کیا جا نبی کی بیٹی سے ناراض ہے، میں نہیں پڑھ لوں گا علی کو۔ تمہاری بہنیں بیٹیاں بستی کیوں نہیں؟ تم کان میں کہتے فکر نہ کری، اگر اس سسرال میں اونچ نیچ ہو تھپڑ مار کے آ جا، میں دیکھ لوں گا۔ وہ کبھی کہا شوہر کی عزت کرے گی، اسے سمجھاؤ۔ چلیے ناراض ہو کے گئے، فاطمہ رو رہی ہے، آنسو نبوت کی چادر سے صاف نہ کیے، اٹھ کے چلے گئے۔ حضرت علی کا پوچھ رہے کہاں ہے علی؟ کہاں ہے علی؟ کہیں وہ مسجد نبی کے صحن میں سو رہا ہے۔ حضور تشریف لے گئے، تہمت باندھی ہوئی ہے، تن سے ننگے ہیں، مسجد نبی کی زمین پر یہ رخسار مٹی پہ لگا ہوا ہے۔ حضور نے پاؤں پہ پاؤں رکھا، قم یا ابا تراب، اور مٹی کی نسبت والے اٹھے۔ حضور کے چہرے کو دیکھ کے مسکرائے، ہاتھ پکڑا اور ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے اندر لائے۔ سیدہ فاطمہ مسکرا رہی ہے، وہ دیکھ کے آقا آگے
درمیان میں بیٹھ گئے، ادھر حضرت فاطمہ کو حضرت علی کو بٹھایا، اور پھر حضرت فاطمہ کی طرف منہ کی، اے فاطمہ تو کیا سمجھی، تو نبی کی بیٹی ہے، شوہر کی قدر نہیں کرے گی، اور میں برداشت کر لوں گا۔ فاطمہ تجھے پتہ ہے جب تیرا رشتہ کرنے لگا تھا تو تیرا رشتہ آسمان سے آیا تھا اور اللہ نے علی کا انتخاب کیا تھا، یہ میرا نہیں تھا۔ اے فاطمہ تجھے پتہ ہے 8 سال کا تھا، لنگوٹ باندھ کے میری خدمت میں آ گیا تھا۔ اے فاطمہ تجھے پتہ ہے اس نے کبھی دین پر دنیا کو ترجیح نہیں دی، تو کیا سمجھی کہ خدا کے انتخاب سے ناراض ہوگی؟ میں محمد تیرا ہاتھ پکڑ کے گھر لے جاؤں گا کہ کوئی بات نہیں، علی کو عورتیں بہت، تجھے مرد بہت۔ اے فاطمہ سن لے، اس حالت میں تو ناراض ہو کے کہ علی تیرے سے ناراض ہے اور تو بچوں کو لے کے میرے گھر میں آ گئی، میرے سے روٹی پانی کی امید نہ رکھیو، جو مقدر ہے مل جائے گی۔ فاطمہ میں تو اپنا تجھے منہ نہیں دکھاؤں گا، حضور نے فرمایا۔ اگلا جملہ چکوال والوں سے سخت فرمایا، اے فاطمہ اگر علی سے تو ناراض رہی اور تیرا انتقال ہو گیا، مجھ سے امید نہ رکھنا، میں محمد تیرا جنازہ بھی نہیں پڑھاؤں گا۔ علی کی طرف وہ کیا، نبوت والے ہاتھ کر کے فرمایا، علی جب گھر میں بیٹیاں آتی ہیں تو ماں باپ کے ساتھ تو ویسے ہی جھک جایا کرتے ہیں۔ اے علی اسے ماں کا پیار نہیں ملا، یہ چھوٹی تھی، اس کی ماں چھوڑ کے چلی گئی، میں اس کی تربیت کرتا کہ مکے والوں کو قرآن سناتا۔ علی یہ وہ فاطمہ ہے، میں لوگوں کو، اب لوگ قرآن پڑھتے ہیں، ابھی نعت خواہ نے نعت پڑھی، میں یہ کچھ جملے کے پیسوں کے ڈھیر لگے ہیں، فرمایا علی وقت آئے گا لوگ قرآن پڑھیں گے، لوگ پھولوں کے ہاتھ ڈالیں گے۔ اللہ صاحب قرآن پڑھتا تھا، لوگ پتھروں کی بارش کرتے تھے، میں لہولہان ہو کے گھر آتا تھا، میری فاطمہ اپنے دوپٹے سے میرے خون کو صاف کیا کرتی تھی۔ اے علی اس نے بہت دکھ دیکھے، اے علی اگر اس سے کیا پتا تھا اولاد اس سے بھی زیادہ دکھ دیکھے گی، پر میں اے علی اگر فاطمہ سے کوئی غلطی ہو جایا کر تو اس کے چہرے کو نہ دیکھا کر، میں محمد کے چہرے کو دیکھا کر۔ حضرت علی فرماتے ہیں حضور کے جملے منہ سے نکل رہے تھے اور میرا دل کر رہا تھا ضمیر پھٹے، میں ضمیر کے اندر دفن ہو جاؤں، میری ہمت نہیں تھی، میں حضور کے چہرے، میرا ہاتھ جوڑے، میں کملی والے آج کے بعد میں کبھی فاطمہ سے ناراض نہیں ہوں۔ اس کا بیٹا، اور لوگوں تو میرے ماں باپ کو نہیں پہچانتے، میں حسین ہوں۔ اور جب لوگوں کے دل سخت ہو گئے اور کہا نہیں حسین گردن تو کٹے گی، میدان کے اندر کون اترے؟ حسین کے بھائی اترے، شہید کون اترے؟ حسن کا بیٹا قاسم اترا۔ جب حضرت قاسم میدان میں آئے، حضرت حسین نے دیکھا، فرمایا لوگوں دیکھو آسمان سے دھرتی پر چاند اتر آیا ہے، حسین بھائی کی ہم شکل۔ جب تیر تلواروں کے وار ہوئے، زخمی ہو کے زمین پہ گرے اور اپنی پست آواز میں کہا چچا۔ حضرت حسین سواری پر تھے، اترے، دھڑام سے بھتیجے کے سینے پہ جا کے گرے اور اپنے آنسو بھتیجے کے خون میں ملائے اور ماتھے کا بوسہ دے کے کہنے لگے، اے بھتیجے آج تیرا چچا تیری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ آسمان کی طرف ہو گیا کہ اللہ تو گواہ ہو جا، ہم نے اپنا خون تیرے دین کے لیے قربان کر دیا۔ ماری علی اکبر کے 19 سال کے جوان کی اندر خود تیار کرنے کے، باپ بیٹے کو دولہا بناتا ہے، یعنی اکبر کو خود تیار، اپنا کرتا پہنایا، اپنا عمامہ پہنا، پتلا سا جوان ہے، کرتا پہنا، خیمے سے باہر پیار لے کے پھپھی زینب کا پیار لے کے ابے حسین کا آئے۔ حضرت حسین رک گئے، بیٹے نے باپ کے قدموں کی آڑ دیکھی کہ آ نہیں، پیچھے مڑ کے دیکھا، 55 سال 5 مہینے 5 دن کے بوڑھے نے اپنی کمر پہ یوں ہاتھ رکھے جیسے کوئی بوڑھا ہاتھ رکھتا ہے۔ کہا ابا بوڑھے کب سے ہو گئے؟ کہ جب سے میدان میں تجھے دولہا بنا کے بھیج رہا ہو حسین بوڑھا ہو گیا۔ رو کے فرمایا ابا کیا ہوا؟ فرمایا بیٹے تصور کر تیرا تیرے جیسا ہوتا اور بھیجنے والا تو ہوتا اور تو میری جگہ پہ ہوتا، تیرے جیسا جوان، یہ تو وقت ماتھے پہ سیرا سجدے کے، باپ کہاں بھیج رہا ہے؟ ایسی جگہ کہ جہاں سے امید ہے واپس نہیں آئے گا، شہادت تمہارے مقدر میں ہے۔ پھر یہ میدان میں اترا، اوئے علی کا خون، حسین کا بیٹا میدان میں اترا، دشمنوں کو بکھیر کے رکھ دیا اور ایک ہائے 2 دھاری تلوار سے یہ تو ہمیں کاٹ 22,000 کے لشکر کو کاٹ رہا ہے، رب اکبر کی قسم ہے، چاروں طرف سے وار کیا، ٹکڑے کر کے زمین پہ ڈال دیا اور پھر آواز میدان سے آئی حسین
औरों के उठाए हैं, अपना उठा के देख तुझे पता लगेगा। हुसैन अपने के टुकड़े समेट के ला रहा है। अल्लाह की पुप्पी ज़ैनब बहन ज़ैनब के खैमे के पास रख दिए। अंदर ज़ैनब बची, बाहर हुसैन बचा। 18 साल का ज़ैनुल आबिदीन बचा। ज़ैनब ने देखा कि लगता है भाई अब अंदर नहीं आएगा। एक अब्दुल्ला 6 महीने का था। बहन ने बाजू पकड़ के भतीजे का यूं करके बाहर कर दिया कि हुसैन आखिरी मर्तबा सीने से लगा ले। बहन को क्या पता था जो डाक भाई की झोली में डाल रही है वापस नहीं आएगी। हज़रत हुसैन ने अब्दुल्ला को यूं गोद में लिया। इब्न मुवक्किद का तीर आया, ये चीरता हुआ होठों को चीरा, बाहर निकल गया। होठ का फवारा हुसैन के चुल्लू में आसमान की तरफ उछाला। अल्लाह ये तो एक है, हजारों हो जाए तो नाने के दीन पर सारे कुर्बान कर दूंगा। बाहर हुसैन, अंदर ज़ैनब, तीसरा कोई नहीं। इशारों में बात हुई कि अब बारी मेरी आ रही है, देखना अपना पर्दा बचाना। अगर पर्दे से बाहर आ गई उमर की गैरत को जलाल आ जाएगा। अगर पर्दे से बाहर आ गई शहादत का हक पूरा न होगा। फिर ये हुसैन लड़ा है, नबी के कंधों पर सवारी करने वाला लड़ा है। वाह वाह। नमाज का वक़्त आया, ज़ोहर असर के दरमियान, सवारी पर सवार है। कह लगे इतना मौका तो दे दो कि आखिरी नमाज पढ़ लो। मैंने कहा नहीं नहीं, मौका नहीं। फरमाते नहीं देते। कहा जग जारी रखेंगे। कहा फिर जग भी ऐसा सजदा करके दिखाऊंगा 1400 साल गुजर जाएंगे, उस सजदे की कोई मिसाल नहीं दे सकेगा। ज़ख्मी तड़पे ज़ुरा बिन शरीक तमीमी आया। ज़ुरा बिन शरीक तमीमी, हाथ में नेज़ा, इतनी बड़ी नोक बाहर निकली। सैद यूं करके लेटे थे, आखिरी सांसों की ढारस बंधी हुई थी। ये ज़ुरा बिन शरीक तमीमी आया, इसने यूं नेज़ा सीने पे कुचड़ा, आखिरी सांस करके बाहर निकल। अल्लाह अली। जब बाहर निकली शिमर आया, लानतियो अभी तक तुम्हारे से सर नहीं कटा, अभी तक नहीं कटा। अज़ाब बिन खौला आगे बढ़े, सर काटने के लिए आगे बढ़ा, डर के पीछे भाग आया। उन्हें कहा नबी का नवासा है, इससे ज्यादा जुल्म नहीं हो सकता। सदाद बिन अनस नखी आगे बढ़ा और उसने सर कलम करके नेज़े पे चढ़ाया। बहन खैमे में से देख रही थी, आसमान की तरफ देख के कहने लगी अल्लाह मिंबरों मेहराबों पर कुरान पढ़ते बड़े देखे हैं, नेज़े पर कुरान पढ़ते आज मैंने एक ही देखा। और कोई रह गया है, कोई बचा? बहन ने बाहर झोली झाड़ दी कि अब तो अल्लाह का नाम ही बचा है और कोई नहीं बचा। इन शहीदों को बेगौरो कफन छोड़ा। हजरत हुसैन के सर को नेज़े पे रखा। अंदर वालियों बाहर आती हो कि हम अंदर आए का खबरदार, पाक दामन औरतें हैं, ततहीर की चादर है, हमें हाथ लगाने की तुम्हें इजाजत नहीं है। अल्लाह की कसम अगर यजीदी फौज इन पाक दामन औरतों को हाथ लगा लेती तो आसमान जमीन पे गिर जाता। वो पाक औरतें हैं। कयामत के दिन जब पुल सरात से गुजरेगी अल्लाह नबियों को कहेगा आंखें बंद करो, मोहम्मद के घराने वाले गुजर रहे। नेज़े पे सर है, ज़ैनुल आबिदीन भतीजे का हाथ 18 साल का बीमार है, भतीजे का हाथ बहन ने पकड़ रखा है, नेज़े पे सर है। बारात जा रही है, दूल्हा नेज़े पर जा रहा है, कुरान पढ़ता जा रहा है। पीछे बहन और बेटा बाराती बन के जा रहे हैं। कुछ और सैयदादियती एक जवान की क़यादत में जा रही है। चलते 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 ये कासिम, ये औनो मुहम्मद, ये अब्दुल्ला, ये अबू बकर, ये अली, ये उमर, चलते 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 ये अली अकबर और आगे बढ़ी ये अब्दुल्ला बिन वहाब कल्बी और आगे बढ़ी। हुसैन का जिस्म पड़ा था, सर नहीं था, मिट्टी में लबरेज जिस्म, खून में लथपथ जिस्म देखा, ज़ब्त के बंदर सारे टूट गए। मदीने पाक की तरफ वो किया और हाथ का इशारा करके कहा वाह मुहम्मदा, वाह मुहम्मदा, हाय मुहम्मद, हाय मुहम्मद, हाय नाना इसे देख तो सही जिसे झोली में ली उठाए फिरता था, नाना इसे देख जिसे अपनी नबूवत की चादर में छुपाए फिरता था, नाना जान देखो। मगरिब की नमाज में इसके रोने को सुना, नमाज मुख्तसिर कर दी, पर्दा हटा के कहा फातिमा हुसैन को न रुलाया करिए, रोता है मेरा कलेजा तड़पता है। वाह मुहम्मदा, वाह मुहम्मदा सल्लल्लाहु अलैहि इला, खुदा की करोड़ रहमतें हो तेरे रोजे पर, रोजे वाले। वहाजा हुसैन बिल अरा, इसे तो देख जरा, वहाजा हुसैन बिल अरा,
فقطع الاعضاء مزبل بالدماء، دیکھ تو صحیح، اس نے اپنی خون کی پتیوں کا ہار بنا کے پہن لیا. فقطع الاعضاء، اس کی بوٹیوں کا سیرا اس کے ماتھے پہ سجا ہوا ہے. وبناتک صیاما، آج بیٹیاں قید ہو کے جا رہی ہے. وذریتک مقتلا، اس کی آج اولاد کو ذبح کر دیا گیا. علماء نے لکھا ہے اگر یہ زینب خطبہ دریائے فرات کے کنارے پہ پڑتی تو پانی کی موجیں بھی تڑپ کے باہر آ جاتی، پہاڑوں پہ پڑتی تو سفید پتھر کالے رنگ میں تبدیل ہو جاتے. لیکن کن کے سامنے پڑا جن کے دلوں پر اثر کوئی نہیں تھا. اب یہ دو باتیں، یہ قافلہ جاتے جاتے کوفے کے بازار میں پہنچا. جو آج مولوی مجاہد صاحب کہتے ہیں مفتاح صاحب کہ سیاست کی جنگ تھی، حق باطل کی نہیں تھی، اس وقت بھی یہ لوگ بھونکتے تھے. ایک دیوار کی مسجد کی دیوار پر سرکاری ملا چڑھا اور کہنے لگا زین العابدین کا جی بوجھ آ گئی نا، مزے آ گئے نا، سرداریاں لینے آئے تھے، تم اس قابل ہو کہ تمہیں سرداری ملے، اس قابل ہو سرداریاں لینے آئے تھے، مل گئی سرداری. پھپھی زینب نے کندھے پہ ہاتھ رکھا کہ حسین کے بیٹے اگر آج جواب نہ دے گا قیامت تک لوگ تیرے باپ کی شہادت پر انگلیاں اٹھاتے رہیں گے. اگر زین العابدین نے کہا پھپھی ایسا جواب دوں گا قیامت تک لوگوں کے منہ بند ہو جائیں گے. امام زین العابدین نے فرمایا ابھی جواب نہیں دیتا. وقت کیا ہے کوفے کے بازار میں کا وقت کیا ہے؟ کا ظہر کا وقت ہونے والا ہے. کا ہو گئی؟ کا نہیں، اذان کہاں ہوتی ہے؟ اس مینارے کے کنارے پر. کا انتظار کر. تھوڑی دیر میں سے کوفے کی جامع مسجد کے مینار پہ مؤذن چڑھا. اس نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. جب نانے کا نام آیا نا زین العابدین نے فرمایا حکومت تیری، مسجد تیری، مؤذن تیرا، مینار تیرا، حکم تیرا. اذان سن، اذان میں اگر تیرے نانے کا نام آیا تو جیت تیری، ہار ہماری ہے. اگر میرے نانے کا نام آیا تو ہار تیری ہے، قیامت تک جیت ہماری ہے. جب یزید کے دربار سے نعمان بن بشیر کی قیادت میں مدینے بھیجا گیا، لوگ کہتے ہیں پردے اتر گئے، نعمان بن بشیر کی قیادت میں مدینے بھیجا گیا. جب یہ قافلہ قاصد کی قیادت میں مدینے گزرا، پوچھا بیویوں گھر کہاں ہے؟ کیا کریں گے گھر جا کے، گھر والے تو زمانے سے وہاں پڑے ہیں. فرمایا پھر بھی جہاں تک ڈیوٹی ہے تو میں چھوڑ کے آؤں. فرمایا پہلے گھر نہیں جانا، نانے کے روزے پہ لے جا. نانے کے روزے پہ گئے، ضبط کے سارے بندر بی بی زینب نے توڑ دیے کہ نانا کس کا نام لوں، کسے چھوڑ کے آئی ہوں، میں تو پورا گھرانہ لے کے گئی تھی، ایک بھی میرے پاس نہیں بچا ہے. جب نانے کے روزے پہ دکھڑا سنایا، قاصد پیچھے کھڑا رو رہا تھا. کہنے لگی بھائی جس نے ہمارے پر احسان کیا ہم نے بدلے دنیا میں چکا دیے ہیں، تیرے احسان کا بدلہ چکانے کے میرے پاس کچھ چیز نہیں ہے. قاصد وہ دیکھ رہا تھا، بی بی زینب نے ہاتھ سے کنگن ایک رہ گیا تھا اتارا، قاصد کے ہاتھ میں دینے لگی. کہا یہ لے لے، یہ میری ماں کی نشانی، یہ لے لے میری ماں کی نشانی ہے. تو نے نمازیں پڑھائی، تو نے کھانے کھلائے، تو نے پردے بچائے. جب کنگن سامنے کیا، قاصد رو کے کہنے لگا زینب تیرے ہاتھ سے یہ لوں، قیامت کے دن تیرے نانے کو کیا منہ دکھاؤں گا. دینا چاہتی ہے ایسی چیز دے جو یہاں بھی کام آئے وہاں بھی کام آئے. بی بی کہنے لگی کیا لینا چاہتا ہے؟ کہ قیامت کا دن ہو جب تیرا نانا حوض کوثر پہ کھڑا ہو کے امت کی سفارش کر رہا ہو، مجھے بھی آتا دیکھے، مجھے آتا دیکھے، مجھے دیکھ کے نانے کے کان میں میرا نام لے دینا. اللہ اکبر، میرا نام تیرے نانے کی زبان پر آئے گا، میرا کام بن جائے گا. ایسے سودے کرو اس سے دنیا بھی بدلے، آخرت بدلے. چہروں پہ نبی کی سنت کو سجاؤ. آج حسین کو دنیا سے گئے 1400 سال ہو گئے، ایسے کام کرو سنت چہرے پہ سجاؤ. خدا کی قسم آج حسین کو خراج تحسین حلوے اور چاول سے پیش نہ کرو، نبی کی سنت کو چہرے پر سجا کے. جو حسینی ہے آج نیت کرے کٹ جاؤں گا، آج کے بعد داڑھی نہیں کٹاؤں گا. حسین تیری جتنی حیثیت تھی تو نے کر دکھایا، میری جتنی اوقات تھی میں نے کر دکھایا. میں نے بہت بڑے مفتی شیخ الحدیث سے سنا ہے جو سنت کے رکھنے کا ارادہ کرتا ہے فرشتے اس کا نام لے کے حضور کے روزے میں جاتے ہیں اور کہتے ہیں آقا آپ کے امتی نے داڑھی رکھی ہے. تو حضور مسکراتے ہیں، پھر ہاتھ اٹھا کے داڑھی رکھنے والے کا نام لے کے دعا فرماتے ہیں. ایمانداری سے بتلاؤ تم چاہتے نہیں کہ آج ہمارا نام ہمارے آقا کی زبان پر آ جائے اور ہمارے لیے حضور دعا فرمائے. جو چاہتا ہے میرے لیے مدینے میں حضور دعا فرمائے، اٹھ کے کھڑا ہو جائے اور کہ مولوی صاحب گردن تو کٹا سکتے
سکتا ہوں لیکن داڑھی نہیں کٹا سکتا. ہے کوئی اللہ کا بندہ آج حسین کو خراج تحسین پیش کرے؟ اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ. داڑھی نہیں کٹے گی گردن کٹے گی, داڑھی نہیں کٹے گی گردن کٹے گی. ایمان کا سودا نہیں ہوگا. اٹھو اٹھو جوانو, اللہ قبول فرمائے, اللہ زندگی دے. اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ. مجمع سارا کھڑا ہو, مجمع سارا کھڑا ہو, داڑھی والے بھی کھڑے ہو جائیں تاکہ آج ہمارا نام حضور کی زبان پر آ جائے اور حضور نام لے کے دعا فرما دے. اللہ استقامت عطا فرمائے. رشتہ دار سے پوچھ لو, ہاں بھائی بڑا عرصہ ہو گیا یار, تیرا باپ دادا تو ہر وقت آیا کرتا تھا, تو پھیرا نہیں مارتا, کہتا ٹائم ہی کوئی نہیں. کتنے بد نصیب لوگ ہیں خدا پاک کی قسم جن کو صبح گھر کا ناشتہ تو دور کی بات, گھر کے اندر منہ دھونا بھی نصیب نہیں ہوتا. مسین مدرسے میں چھاپ 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 اور لوگ کی کہتے ہیں رام نہ رام نہ رام نہ. ہوٹلوں والے زندہ باد, کڑھائیوں والے زندہ باد, چنے چاولوں والے زندہ باد. گھر کے اندر خدا کی قسم نمازی ماں کے ہاتھ کا کھانا اچھا نہیں لگتا, غیرت والی دیندار بیوی کے ہاتھ کا کھانا اچھا نہیں لگتا. رب اکبر کی قسم ہے سب کی بات نہیں کرتا, ان لوگوں کے ہاتھ کا کھاتے ہو جن کو اتنا بھی پتہ نہیں ہے غسل کے فرض بھی آتے ہیں کہ نہیں آتے, یا باپ کا استعمال کیا چمچہ استعمال نہیں کرتا, اما جان کے ہاتھ کے اندر جو پلیٹوں کا پلیٹ پہ سالن ہوتا ہے وہ استعمال نہیں کرتا, اور باہر 400 بندہ کھانا کھا کے جا رہا ہے, اتنی سی بالٹی کے اندر وہ 400 بندوں کی چمچہ پلیٹیں دھو رہے ہیں, کہتا سونا والا سمڑا بڑا مزہ مار, بڑے مزیدار, ایک پلیٹ اور دے دے, ایک پلیٹ اور دے دے. فرمایا بندے جو قوم اپنی حالت ہے, ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم, جو قوم اپنی حالت کے بدلنے کا فکر نہیں کرتی اللہ جل شانہ انہیں ایسے ہی چھوڑ دیتا ہے. دفعہ مجھے کیا لینا. گھر کے اندر سالن تھوڑا سا گرم, وہ پلیٹ منہ پہ مارنے میں دیر نہیں کرتا.